واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سبحان اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر چل رہا تھا. تو یہاں سے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں موجود مدینہ منورہ میں جو یہود موجود تھے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان کا یہ واقعہ بیان کیا جانے لگا ہے. جیسا کہ کل بیان ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جہاد کا کہا تو انہوں نے جہاد سے بھی انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی مخالفت کی. تو اس آیا مبارکہ میں اور اگلی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے ان کو سنانے کے لیے یہ واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ تمہارے پچھلے لوگ کیا کرتے رہے ہیں، جیسے آپ بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یا کسی بھی عزیز کو چھوٹے کو سمجھاتے ہیں، آپ اسے کوئی نہ کوئی کسی واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھنا جی اس نے یہ کام کیا تھا، اب کیا رہا اس کے پاس، کچھ بھی نہیں بچا نا. تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قصہ بیان کر کے ان سے پوچھنے کا فرمایا کہ ان سے پوچھیں ذرا، جی آپ ان سے سوال کریں حبیب، ان سے پوچھیں. تو یہ ذہن میں رہے، یہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے والے دن یہودیوں کو ہر طرح کا کام کرنے سے منع کیا تھا، یعنی جمعہ والے دن جیسے ہی سورج غروب ہونا ہے تو ان کے لیے ہر طرح کا کام منع ہو جانا، جب ہفتے والے دن سورج غروب ہو جانا پھر جا کے ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا حلال ہوتا تھا، کاروبار ہو، تجارت ہو، جو بھی کام ہو صرف وہ عبادت کے لیے ان کے لیے مختص تھا. اسی طرح اتوار کا دن نصرانیوں کے لیے مختص تھا، اور اہل اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو جمعہ کا دن مختص فرمایا ہے، لیکن اس جمعہ میں اور ان دونوں دنوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا تھا؟ انہیں فرمایا تھا کہ پورے دن میں کام کرنا ہی حرام ہے تم پر، ہیں جی، ایک دن کی مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک کام کرنا حرام ہے ان کے لیے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے جی؟ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے جمعے کے دن، جمعے کا دن عبادت کے لیے خاص فرمایا، پورے جمعے کے دن بھی کام کی اجازت دی رب تعالیٰ نے. پورے دن آپ کام کر سکتے ہیں، صرف وقت جو ہے نا وہ جس میں آپ کام نہیں کر سکتے، جب اذان ہو جائے تو ما بدر البیع، پھر کام چھوڑ دو تو جی، پھر جمعہ کے لیے جانا فرض ہو جاتا ہے، جمعہ کے لیے آپ چلے جائیں. اب عموماً ہمارے ہاں ہوتا کیا، ایک بہت بڑی سنت جو ہے نا وہ ہم سے چھوٹ رہی ہے. عبارت النص جو ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ جو جمعہ کی جو دوسری اذان ہے نا، جمعہ کی جو دوسری اذان ہوتی ہے اس پر آنا فرض ہے، لیکن نص کی دلالت جو ہے نا وہ پہلی اذان جو ہوتی ہے وہ بھی تو جمعہ کی اذان ہوتی ہے، اس اذان پر مسجد میں کام کاروبار چھوڑنا حرام ہو جاتا ہے، مسجد کی طرف جانا فرض ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں یا لاہور میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، اذان جو ہے وہ جیسے ہی زوال کا ٹائم ختم ہوا فوراً اذان پڑھ دیتے ہیں، اور جمعہ جا کے ہو رہا ہے 3 بجے جی. تو بندے بیچارے آگے کو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وضو توڑ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں جی. اس طرح کر کے وہ کوئی جھوم رہے ہیں، نیند آ رہی ہے ان کو، اس طرح جھول رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں. وہ بعد میں پھر 1 گھنٹہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ اپنی لیلا مجنوں کو قصے سناتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی وہ سریں چھوڑتے ہیں، بعد میں پھر چندے اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. وہ بندہ بیچارہ وہ 11:30 بجے 11:45 بجے کا آ کے بیٹھ کے وہ ابزار ہو جاتا ہے وہ، ہاں جی. اس سے آپ آج بھی دیکھ لیں عربوں کو کیا کرتے ہیں، ہاں جی. وہ پہلی اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد لوگ سنتے پڑھتے ہیں، ساتھ ہی دوسری اذان ہوتی ہے، پھر عربی خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنے کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ لوگوں میں شوق زیادہ ہے آنے کا، لوگ صبح 10 بجے پہنچ جاتے ہیں مساجد میں. یہ نہیں کہ صرف حرم شریف میں یعنی حرم مکی ہو یا مدنی ہو اس میں لوگ پہلے آ جاتے ہیں، باقی مساجد میں بھی لوگ پہلے آ جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ 2-4 بوڑھے بیچارے بیٹھے ہوں گے مساجد میں، جب اذان ہوگی اس وقت آ کر باقی نوجوان طبقہ باہر کھڑے ہو کر ٹائم دیکھ رہا ہوگا.
دکان والے ہیں تو وہ بھی جناب ایک ہاتھ شٹر کو ہوگا دوسرا گھڑی کو ہوگا، ٹائم ہو تو پھر جائیں جناب، دوسری اذان ہو تو پھر جائیں ہم سے۔ نہیں یار، یہ بہت بڑی سنت چھوٹ رہی، رب تعالیٰ کا فرض چھوٹ رہا ہے ہم سے، بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، قوم کو کوتاہی میں مبتلا کرنے میں مولویوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایسا نظام رکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پرے سے پرے اور دور سے دور ہی ہوتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وقت پہ اذان ہو جیسے بس سنتے پڑھنے کا ٹائم ہوا ہے 10-15 منٹ کا، سنتے پڑھیں لوگ، ساتھ ہی جناب گفتگو شروع ہو جائے، جتنی بھی مختصر سی گفتگو ہو، جتنی کہ لوگ یاد رکھ سکیں، لوگ عمل کر سکیں۔ لوگ کہتے ہیں جی خطبہ تو بڑی کم تقریر کرتے ہیں آپ، مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ جی آپ کی تقریر کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے وہ تقریر تو ہو گھنٹے ڈیڑھ کی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی۔ میں نے کہا تو اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتا، اپنا گھر چھوڑ کے مسجد نہیں آ سکتا، مولوی صاحب گھنٹہ تقریر کرتا رہے۔ میں پیچھے جہاں مسجد میں تھا تو وہاں مجھے ایک دوست جو ہے نا، رمضان شریف کی پہلی رات میں نے درس دیا تو 10 سے 15 منٹ کا، مجھے کہنے لگے جی مزہ نہیں آیا، سچ کہہ رہا ہوں، درس کو آدھے پونے گھنٹے کے تو ہو۔ میں نے کہا اچھا جی۔ میرے پاس تفسیر تھی، پورے پارے کی ایک جلد تھی تفسیر، میں نے سارا دن لگا کے نا ساری پڑھ لی۔ میں نے کہا لو جی آج پھر میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ درس دوں گا۔ وہ پہلی رات ہی وہ بندہ آیا جی، اس کے بعد 27ویں کو ختم کراتا ہے، نہیں وہ نظر ہی نہیں آیا۔ ایک جگہ ہم بیٹھے، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا، وہ بڑا اپنے آپ کو افلاطون سمجھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا جی آپ جو ہے نا مہربانی کیا کریں، میں نے ایک جگہ دیکھا جمعے کے بعد مولوی صاحب لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ انہیں کہیں کہ ہمارے مولوی صاحب جو ہے نا صبح فجر کے بعد قرآن کا درس دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ شروع کروا دیں آپ، وہاں ہم یہاں یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی رات جب بھی ہم نے یہاں پوچھے نا لوگوں سے، ہاں بھی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ سارے کہتے ہیں مولوی صاحب سانو سارا پتہ ہے، تسی ساری جان چھڑ دو۔ اب بتائیں بھی کیا پتہ بتائیں ان بیچاروں کو، خود ہی جو بات ذہن میں آ جائے وہ بیان کر دیں تو کر دیں، وہ ثواب کے لیے سن لیتے ہیں بیچارے، لیکن پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں کوئی کا دکا کوئی بندہ پوچھ لے تو پوچھ لے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قوم کے لیے بوجھ نہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہیں جی، کہ لوگ جو ہے نا وہ شوق سے آئیں مسجد میں، شوق سے آئیں، اور ان کو ہر بار ایک الگ سے چیز سننے کو ملے تو لوگ شوق سے سنتے ہیں جی۔ جب ایک بندہ مجھے کہنے لگا ہمارے مولوی صاحب جو ہے نا جو تقریر کرتے ہیں نا، مجھے پہلے پتا ہوتا آج کیا تقریر کرنی ہے انہوں نے۔ یہاں بھی ایک بندہ تھا، مجھے کہنے لگا جی آپ نے وہ فلانا قصہ پورا نہیں سنایا۔ میں نے کہا بابا جی بات سنیں، مہربانی کریں، میں یہاں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، وعظ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں کس سے کہانی سنانے کے لیے تھوڑا بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا مجھے میں آپ کی تقریر میں مطمئن نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ مطمئن نہیں ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں بتائیں بھائی۔ کہتا نہیں جی جو بھی قصہ شروع کریں نا پورا ہی سنایا کریں۔ میں نے کہا آپ قرآن کریم میں دیکھیں 70 سال پورے انہوں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، 70 سال پورے نافرمانی کی انہوں نے، کہ مچھلیاں پکڑتے رہے۔ رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا انہیں کہ تم نے ہفتے والے دن کوئی شکار نہیں کرنا۔ اب ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، باقی سارے دن۔ اب مزے کی بات ہے کہ پورے قرآن میں جہاں بھی یہ مچھلی والا قصہ بیان ہوا نا مختصر بیان ہوا ہے، اور یہاں تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ یہاں کیسے بیان ہو رہا ہے؟ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے، اور تفصیل بھی آپ دیکھیں 2-3 آیتوں میں قصہ ختم۔ قصہ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 70 سال کا ہے، اور بیان کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل تھوڑا سا کر کے۔ کریم آقا علیہ السلام کے خطبات اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی جا کے کوئی حدیث آ جائے ایسی جو 2-3 صفحات پر مشتمل ہو، ورنہ آقا علیہ السلام کے خطبات بالکل تھوڑے ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے خطبہ دیکھ لیں، جی آپ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگوں سنو، میں خلیفہ بننا نہیں چاہتا تھا، مجھے دھکے کے ساتھ لوگوں نے بنا لیا، میں اب اگر میں خدا رسول کے حکم کا پیروکار رہوں تو تم نے میری پیروی کرنی ہے، اگر میں ان کا پیروکار نہ رہوں تم نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ کھڑے ہو جو صفوں سیدھی کر ختم۔ یار یہ تقریر رجنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دل خوش نہیں ہوا مولوی صاحب تھوڑی تقریر تھی بڑی گھٹ سی، مزہ آنے لگے تو بند ہی کر دیتی۔ میں نے کہا یار وہ ایک چرواہا تھا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا یار کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار ایک عالم کا واعظ ہے وہاں وہ سننے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے پھر مجھے بھی لے چل۔ وہ دونوں اکٹھے چلے گئے، وہاں جا کے بیان سنا انہوں نے، تو عالم صاحب نے بیان کیا، حدیث پاک بیان کی کہ جو بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، تو میں کہ اکثر عذاب جو ہے نا یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے بندے کو جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔
اب وہ بیچارہ بکریاں چراتا تھا تو کہیں اسے زمین ایسی ملتی نرم، کہیں نہ ملتی، تو بڑی پریشانی ہوتی اسے. اس نے کیا کیا، ایک جھولا پڑا سا نا ریت کا بھر کے وہ کندھے پہ رکھ لیا. جہاں بھی جناب اسے ضرورت پڑے پیشاب کرنے کی تو پہلے ریت پھینکے اس کے اوپر پیشاب کرتے. اب اس کو ایک آسانی والا حل مل گیا اسے. اب کچھ دن ہوئے تھے، وہ بندہ واپس پھر گزرا. اس نے کہا جی آئیں تقریر سننے چلے. اس نے کہا یار میری بات سن، میں جو ایک حدیث پاک سن کے آیا ہوں نا، ابھی میں اپنی طبیعت کو اس پر پکا کر رہا ہوں کہ عمل کر لوں اس پر. تو یہ سچی بات ہے. پہلے والے لوگ جو نا تقریر سنتے تھے عمل کے لیے، آج والے جو کان کے مزے کے لیے سنتے ہیں، صرف کان کا مزہ پورا ہو جائے اور کچھ بھی نہیں. جبکہ بات جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے. ہم سے مطالبہ جو ہے نا وہ عمل کا ہے. یہ سریں سن کے واہ واہ کر کے اس کا مطالبہ تھوڑا ہے ہم سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ پورا قصہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں تفصیلاً بیان کیا ان کا. اب ہوتا یہ کہ پورے ہفتے میں جب انہیں پکڑنے کی اجازت تھی مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی. ایک دن ہوتا تھا جس دن منع تھا مچھلیاں پکڑنا، اس دن مچھلیاں بھی اوپر آ کے منہ نکال کے اٹکھیلیاں کرتی ان کے ساتھ. جناب ہاں بھی سنا پھر کی حال ہے تیرا، کتنے تم، اس طرح کر کے اوپر آتی نا سامنے. تو وہ بھی اندر سے جناب، وہ تو پہلے یہودی ذلیل تھے، ذلیل ہیں آج بھی. تو طبیعت ان کی نعوذ باللہ، وہ یعنی کہ وہ لوگ جو تھے ذلیلی تھے جو باندر خنزیر بنائے گئے. تو ان کی طبیعت میں ہیلا جوئی جو ہے نا یہ بہت بھری ہوئی تھی. ہیلے کرنا، بہانے کرنا، رب تعالیٰ کے حکم کو پھیر دینا، یہ ان کی طبیعت میں تھا، بہت زیادہ تھا یہ. اور یہ علاقہ ان کا کون سا تھا؟ یہ آج بھی آپ دیکھیں تو خلیج عقبہ، جو عرب کو جو سمندر کی ایک کنارہ لگتا ہے اسے کہتے ہیں خلیج عقبہ. جی یہی خلیج عقبہ میں جدہ ہے. یمبو بھی کہتے ہیں اسے، یمبو بھی کہتے ہیں اسے. یہ علاقہ یہ بھی سعودیہ کا ہے. جی مدینہ شریف سے کو 250 کلومیٹر دور ہے. یہ علاقہ بھی خلیج عقبہ میں واقع ہے. اور اسی کا ہی ایک علاقہ جو ہے نا اردن کے ساتھ واقع ہے. جی وہاں پر ایک بستی تھی ایلا. کیا کہتے تھے اسے؟ ایلا کہتے تھے. آج کل وہ اسرائیل کے قبضے میں، نصرانیوں یہودیوں کے قبضے میں ہے. تو آج کل انہوں نے اس کا نام ایلات رکھا ہوا ہے. کیا نام رکھا ہوا ہے؟ ایلات نام رکھا ہوا ہے. تو یہی وہ جگہ تھی جہاں پر یہ سارے کے سارے آباد تھے، جہاں ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے بھر دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. لیکن 70 سال انہوں نے مخالفت کی رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی. حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ان کے خلاف لعنت کی، دعا کی ان کے خلاف، مولا انہیں برباد فرما، انہیں ذلیل فرما، عذاب نازل کرے ان پر. جی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی. اب کیا ہوا جی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ ان کا بیان کیا. جب انہوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کی، مچھلیوں کے معاملے میں 3 گروہ ہو گئے تھے ان کے. کتنے گروہ ہوئے؟ 3 گروہ ہوئے. ایک وہ گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ایک آدھ بار منع کیا اور نہ کرو ایسا ہوئے مارے جاؤ گے. ایک آدھ بار منع کیا، انہوں نے کہا جی بس ہمارا فرض پورا، اب مانے نہ مانے ان کی مرضی. تیسرا گروہ وہ تھا جو ایک دم سے پیچھے چڑھا ہوا تھا. وہ کہتا نہیں یار روکے تو صحیح، ان کو کسی نہ کسی وقت سمجھ جائیں گے، کسی نہ کسی وقت مان جائیں گے، رک جائیں گے. روکتے رہے، ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا. جیسے آج کل بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو ایک آدھ بار کہہ کہ جا یار جنت میں جا، میں نے اونٹی لگے تیرے، میں تینوں کیا دیتا ہے، بس اتنا کہہ کے پرے ہو جاتے ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، بار بار کہتے رہتے ہیں یار کسی وقت سیدھا ہو جائے، کسی وقت اس کا دل نرم پڑ جائے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 گروہوں کا قصہ بھی بیان کیا، ساتھ ان کی مچھلی کے معاملے میں جو بے اعتدالی تھی، نافرمانی تھی، اسے بھی بیان کیا. پھر ان کا بندر اور خنزیر بننے کا قصہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کریمہ میں بیان فرمایا. یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. میں حبیب پیارے ذرا ان یہودیوں سے پوچھیں تو صحیح اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اس کا محل وقوع بھی بیان کر دیا کہ وہ تھی کہاں پر. جی وہ سمندر کے کنارے واقع تھی بستی. میں کہ ان سے ان کے بارے میں پوچھیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی مچھلیوں والا قصہ اور ان کے بندر اور خنزیر بننے والا قصہ جو ہے یہودیوں کے اندر بڑا ہی مشہور تھا اور قومی واقعے کے طور پر مشہور تھا. جی قومی واقعے کے طور پر مشہور، جیسے ہم قومیں یاد رکھتی ہیں جی فلاں واقعہ ہوا تھا، فلاں واقعہ ہوا تھا، پھر وڈیرے بیٹھ کے اپنے بچوں کو سناتے ہیں. اس طرح کر کے یہ واقعہ ان میں بڑا مشہور تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جی دیکھیں میں کہ اذ یعدون فی السبت اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا. میں کہ جب وہ ہفتے کے دن میں ہوتے تب تو عید
حیتانہم مچھلیاں آتی ان کے پاس، یوم سبتہم ان کے ہفتے کے دن، شرعا سامنے ہوتی، بالکل ایسے سامنے بھاگ رہی ہوتی، دوڑ رہی ہوتی، ویوم لا یسبتون لا تاتیہم، اور جب ہفتے کے دن میں وہ نہ ہوتے تو لا تاتیہم مچھلیاں بھی سامنے نہیں آتی تھی، مچھلیاں ان کے سامنے نہ آتی۔ کذالک اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نبلوہم بما کانوا یفسقون، جو فسق کرنے والے ہوتے ہیں نا، گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو آزماتے ہیں، ہم ان کو آزماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں انہوں نے بھی مچھلی کے معاملے میں نافرمانی کی، رب تبارک و تعالیٰ کی، رب نے منع کیا تھا کہ اس دن پورے دن نہیں کرنی، اور ہمیں بھی منع ہوا ہے کہ جمعے کے وقت، جمعے کے دن صرف اس وقت میں نہیں کرنا تم نے کاروبار، تو ہم نے بھی وہ نہیں چھوڑا۔ 70 سال انہوں نے نافرمانی کی، تو ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہی وجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان سے بھی عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ وہ باہر والے پھر یہ سمجھیں کہ ہم پر جو عذاب آ رہے ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، یہ نحوست ہے ان کی جو مسجد میں بیٹھے ہوں۔ کتنی منافقانہ چال ہے یہ لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ دے۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ گروہ جنہوں نے ایک بار کہہ کر کہا تھا ٹھیک ہے جی ہم نے فرض ادا کر دیا، چپ ہو گئے، انہوں نے ان کو کہا جو بار بار سمجھا رہے تھے، یعنی جب کہا ان میں سے اس گروہ نے، او لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اس قوم کو کیوں بار بار نصیحت کر رہے ہو؟ اللہ مہلکم ومعذبہم عذابا شدیدا، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں ہلاک کرنے والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب، سخت عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ یہ دو کاموں میں سے ایک کام ہونے والا ہے، آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے؟ چھوڑ دو ان کو، نہ سمجھاؤ بار بار ان کو، دفعہ مارو ان کو، مرنے دو ان کو، جائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں، یا ہلاک کر دیں یا برباد کر دیں، چھوڑ دو ان کو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا، کیا پیارا جواب دیا انہوں نے بھی۔ انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، انہوں نے کہا دو وجہ ہیں جس وجہ سے ہم بار بار انہیں سمجھا رہے ہیں، دو وجہ ہیں جی۔ ہمیں بھی پتہ یہ قوم جو ہے نا یہ جمہوریت چھوڑنے والی نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ یہ قوم خلافت کی طرف آنے والی نہیں ہے، جس طرح کر کے ان کو وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی، ان کو بھی یہ جمہوریت کی محبت، کفر کی، یہودیت کی، نصرانیت کی محبت پلا دی گئی ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا دو وجہ ہیں، ہم اس لیے ان کو بار بار کہہ رہے ہیں، وہی دو وجہ ہمارے پیش نظر ہیں، ہم بھی ان کو بار بار کہتے رہتے ہیں، بار بار دعوت دیتے رہتے ہیں۔ وہ دو وجہ کیا بیان کی؟ انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ تاکہ قیامت والے دن ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر سکیں، مولا جتنا ہمارے بس میں تھا ہم وہ تو کرتے رہے، جتنا ہمارے بس میں تھا، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا مولا وہ ہم نے کیا ہے، مولا کم از کم یہ تو ہم کہیں نا یا اللہ جس کام میں یہ مبتلا تھے ہم اس کام میں مبتلا نہیں تھے، انہوں نے تیری نافرمانی کی، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سمجھاتا، ہم نے سمجھایا ان کو۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پرہیزگار بن جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں۔ یہ دو وجہ، ایک تو رب کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں، مولا ہم نے تو زور لگایا تھا، ہم نے محنت کی تھی، جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، یہ نہیں مانے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے، یہ اپنا یہ کام جو کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ان کے بارے میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، میں کہ جب انہوں نے سارا کچھ بھلا ہی دیا جو انہیں نصیحت کیا گیا تھا، جو تورات میں کہا گیا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انہیں پیغام دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک، ان تک جو پیغام حق پہنچایا جاتا رہا تھا وہ بھی انہوں نے بھلا دیا۔ اور ان نیک لوگوں نے جو انہیں نصیحت کی تھی، ایک وہ گروہ جو ایک بار کر کے پیچھے ہٹ گئے، جو بار بار کرتے رہے، دونوں کی نصیحت انہوں نے بھلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ہم نے کیا کیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، انہیں تو ہم نے بچا لیا جو برائی سے منع کرنے والے تھے، جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے انہیں بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا جو ظلم کرنے والے تھے بہت ہی برے عذاب میں، بہت برے عذاب میں ہم نے انہیں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ بما کانوا یفسقون، بدلہ اس کا جو وہ نافرمانی کر رہے تھے، بدلہ اس کا جو وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ،
جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس کام سے انہیں روکا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے کہا ہم نے کرنا ہے، ہیلے کیے، بہانے ڈھونڈے، اسے حلال کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا لہم، ہم نے انہیں پھر فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم پھر سارے ذلیل بندر بن جاؤ، تم سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ دیکھیں بندر بنانے میں بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ بندر جو ہے نا یہ بہت ہیلا جو ہوتا ہے، ہیلے بہانے نا یہ وہ کرتا ہے۔ میں خود یہ اسلام آباد سے آگے جائے نا، امام بری سرکار ایک بزرگ کا مزار ہے، وہاں پر ایک پہاڑی ہے بہت بڑی، میں اور ہمارے ساتھی اور بھی تھے، ہم وہاں جا رہے تھے تو ایک لڑکے نے کھانے کی چیزیں پکڑی ہوئی تھیں 2 لفافوں میں، شاپروں میں، تو بندر جو ہے وہ اس نے اشارہ کیا اسے لینے کا۔ اب وہ جو ہے نا وہ دینا چاہتا تھا ایک شاپر اسے، وہ جو ساتھی تھا ہمارا، اس نے اس طرح کیا دینے کے لیے، اس نے اس طرح ہاتھ کیا لینے کے لیے۔ اب وہ آگے بڑھا نا دینے کے لیے، اس نے ایک ہاتھ نیچے والے شاپر کو ڈالا، ایک دوسرے کو ڈالا، دونوں لے کے بھاگے۔ اب بتائیں کیا ہیلا کیا اس نے، ہیں جی۔ اب اسے یہی ظاہر کیا کہ میں تو بھائی ایک ہی لینا چاہتا ہوں، میرے ایک سے گزارا ہو جائے گا، میں نے 2 کیوں پکڑنے ہیں؟ حالانکہ اسے سمجھ نہیں تھی، وہ بھی کیا دیتا واحد ایک لے بھائی دونوں نہیں لینے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ بندر بھی تو بھائی بندر تھا، ہیلا جو تھا، بہانے بنانے والا تھا، اس نے جناب ایسی ہیلا سازی کی، اسے ظاہر یہی کیا کہ میں ایک لے رہا ہوں، ساتھ اس نے دوسرا شاپر بھی لیا، وہ چلتا تھا۔ اب تو چلتے بندے کی جناب اینکیں اتار لیتے ہیں، چیزیں ان کی ڈھونڈ چھین لیتے ہیں، موبائل چھین لیتے ہیں ان سے، جی یہ بڑے بہانہ جو ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں ہیلے نکالنے والے تھے۔ ہیلا نکالا کیسے انہوں نے؟ ہیلا یہ نکالا کہ جہاں پہ یعنی سمندر تھا یا دریا تھا وہاں مچھلیاں سامنے آ جاتی، انہوں نے کیا کہ ساتھ ہی حوض نکال لیا، چھوٹا سا حوض بنا لیا، ہفتے والے دن پانی وہاں چھوڑ دیتے تو مچھلیاں ساتھ آ جاتی، اسے بند کر دیتے، ہاں جی، اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ کہتا یا اللہ ویخ تیری نافرمانی تیری نہ کی اسی، تیری نافرمانی تو نہیں کی نا میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسے کہتے ہیں کہ شب بھر میں پی، صبح کو توبہ کر لی، رات ساری شراب پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ شرابی بھی پکے ہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہیں گئی، جنت بھی ہم نے پکی رکھی ہے۔ ان کا حال بھی یہی تھا، کہتے مولا دیکھ ہمارے ہاتھ صاف ہیں، بالکل نیت صاف ہے، منزل آسان ہو گئی ہے، ہم نے تو کوئی شکار نہیں کیا، حالانکہ شکار کرنا تو وہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔